معزز سامعین، السلام علیکم۔ دن گزر رہے تھے اور ملک شام میں کفر سر اٹھا رہا تھا، پھل پھول رہا تھا۔ زیادہ زور لبنان کے علاقہ جات میں تھا۔ وہاں نئے سرے سے بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ جانے کے بعد وہ پھر سے خباثتوں پر اتر آئے تھے۔ ان حالات میں بالبک شہر میں بنی اسرائیل کا ایک ایسا گروہ ظاہر ہوا جس نے ایک بت ایجاد کیا، اس کا نام بال رکھا۔ اسی کے نام پر شہر کا نام بالبک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صفات میں ان کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں، اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کیا؟ تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے، لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، بس وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہم نے الیاس کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس علیہ السلام پر سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ قرآن مجید میں ان کا نام الیاس بتایا ہے۔ انجیل یوحنا میں ان کو ایلیا نبی کہا گیا ہے۔ مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ الیاس علیہ السلام شام کے باشندوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے، اور مشہور شہر بالبک ان کی رسالت اور تبلیغ کا مرکز تھا۔ الیاس علیہ السلام کی قوم مشہور بت بال کی پرستار تھی اور توحید سے بیزار اور شرک و کفر میں مبتلا تھی۔ اللہ کے برگزیدہ رسول الیاس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور راہ ہدایت انہیں دکھائی، اور بت پرستی کے خلاف انہیں واضح نصیحت کی اور خالص توحید کی جانب انہیں بلایا۔ تفصیل میں ہے کہ بال نامی بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا اور اس کے 4 منہ تھے۔ الیاس علیہ السلام کے زمانے میں یمن اور شام کا محبوب دیوتا یہی تھا، اور بعض مورخین کا خیال ہے کہ حجاز کا مشہور بت ہوبل بھی یہی بال تھا۔ سورۃ الانعام میں الیاس علیہ السلام کا جن آیات کے اندر ذکر آیا ہے وہ نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل کے انبیاء اور رسول کی ایک مختصر فہرست تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور نیز زکریہ کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور نیز اسماعیل علیہ السلام کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو، اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہانوں پر ہم نے فضیلت دی۔ الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن میں بہت مختصر ہے، تاہم اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے یہود کی ذہنیت اس درجہ مسخ ہو چکی تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی کہ جس کے کرنے پر یہ حریص نہ ہوں، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی کہ جس کے یہ دلدادہ ہوں۔ اور انبیاء اور رسول کے ایک طویل اور مسلسل سلسلے کے باوجود بت پرستی، نجوم پرستی، انا پرستی اور غرض غیر اللہ کی پرستش کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا کہ جس کے یہ پرستار نہ بنے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے متعلقہ واقعات میں جہاں ان کی بدبختی پر روشنی پڑتی ہے، وہاں ہمیں یہ نصیحت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جب کہ انبیاء اور رسول کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور خاتم النبیین کی نبوت اور قرآن مجید کے آخری پیغام نے اس سلسلے کو ختم کر دیا، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کی مسخ فطرت اور تباہ ذہنیت کے خلاف احکام الہی کو مضبوطی سے پکڑیں اور ان میں ہیلہ سازی سے کام نہ لیں، ان کی خلاف ورزی کی جرات نہ کریں، اور ہمارا شیوا صبر کو تسلیم ہونا چاہیے، اور نہ کہ انکار و انحراف۔ اسلام کے یہی اور صرف یہی معنی ہیں۔